ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے پہلے حصے میں نے آپ کے سامنے رمضان کی فضیلت اور اس کی روحانی برکات کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں۔ تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں نیکیاں پھلتی ہیں، پھولتی ہیں، جس طرح موسم بہار میں پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ نیکیوں کی ایک سیل ہوتی ہے اس میں، جس طرح مختلف موسم آتے ہیں اور مختلف مواقع آتے ہیں، اس موقع پر مختلف چیزوں کی سیل لگتی ہے، کپڑوں کی سیل لگتی ہے، جوتوں کی سیل لگتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نیکیوں کی ایک سیل لگا دی۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو دنیا کی سیل ہوتی ہے، کپڑوں کی سیل یا جوتوں کی سیل، اس میں انسان کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے، فراڈ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً ہمارے لیے ایک سیل لگا دی ہے، اور نیکیوں کا موسم بہار تو صرف نیکیوں میں اضافہ ہی نہیں کر دیا جاتا، بلکہ نیکی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ان رکاوٹوں کو دور بھی کر دیا جاتا ہے، اور انسان کو ایک وسیع اور عریض میدان فراہم کیا جاتا ہے۔ جتنی بھی جو رکاوٹیں ہیں، نیکیوں کے راستے میں روڑے ہیں، آنے والی رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے تو فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ، اے برائیوں کے طالب پیچھے ہٹ اور اس مہینے میں برائیوں سے رک جا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر رات اس مہینے میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی اور رہائی عطا کرتا ہے۔ تو لہذا جب نیکیوں کا موسم بہار ہے اور برائیوں کے لیے یہ موسم خزاں ہے، رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں نیکیوں کے سامنے سے، تو پھر ہمیں اس میدان میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم اس مہینے میں بھی اپنی بخشش، اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو یہ ہماری بدبختی ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ ایک انسان پیاسا ہو، پیاس سے اس کی زبان خشک ہو رہی ہو اور حلق خشک ہو رہا ہو، وہ جان دے رہا ہو اور سمندر اس کے پاس سے گزر رہا ہو، اور وہ اگر پانی نہ پیے اور پیاس سے جان دے کر تڑپ کر اس کی موت واقع ہو جائے تو اس میں اس کا اپنا قصور ہوگا۔